لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، الرسول المسدد، والنبي المهذب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الأبتحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات پڑھ دو بر محمد. شب عاشور ہے، لہذا شب عاشور کی مناسبت سے اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں نبی اکرم نے جو فرمایا ہے، ان میں سے کچھ حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں پہلے کچھ آیات جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور پھر نبی اکرم نے اپنے اہل بیت کو مولائے کائنات فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین اور اپنے دیگر اوصیاء اور ہمارے ائمہ کا جو تعارف حدیثوں میں کرایا ہے، ان میں سے چند حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں شب عاشور کے لحاظ سے انشاءاللہ پیش کروں گا،
نبی اکرم نے قرآن میں تو ہے ہی، جیسا کہ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ 1/3 قرآن کی آیات اہل بیت کی شان میں ہیں، اور نبی اکرم نے بھی ہر موقع پر مناسب موقع دیکھ کر کے اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا، اپنے اہل بیت کو پہچنوایا۔ وہ اس لیے تھا تاکہ لوگ نبی کے بعد آپ کے اہل بیت کے دامن سے متمسک رہیں اور واقعی حقیقی دین اسلام کو ان سے حاصل کریں۔ بیان کرنے کا مقصد نبی کا وہ یہی تھا کہ کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی پہلو اہل بیت کے حوالے سے نہیں چھوڑا۔ وہ اسی لیے کہ جب اہل بیت کو پہچانیں گے، اہل بیت کو جانیں گے، تو اہل بیت سے دین کو لیں گے، اہل بیت سے شریعت کو لیں گے، اور اہل بیت سے اسلام ناب محمدی کو لیں گے۔ اس لیے نبی اکرم نے کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا اہل بیت کو پہچنوانے میں۔ قرآن مجید میں بھی جس طرح سے یہ جس آیت کو عنوان کلام قرار دے رہا ہوں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے توریت کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ اس سے اشارہ امام زمانہ اور امام زمانہ کے اصحاب ہیں۔ جو گفتگو ابھی تک حضرت حجت کے حوالے سے کی گئی، ابھی مطالب تو بہت باقی ہیں۔ ایک عشرہ ہوا ہے، لیکن چونکہ شب عاشور ہے اس لیے امام حسین علیہ السلام کے کچھ فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ راتیں وہ ہیں کہ جس میں زیادہ مصائب سننے کے لیے مومنین آمادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے قرآن کی کچھ آیات، پھر نبی اکرم کے ارشادات، اور نبی اکرم کے ارشادات صرف تعارف کی بنا پر یا محبت کی بنا پر یا رشتہ داری کی بنا پر نہیں ہیں، بلکہ نبی اکرم تو وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، تمہارا ساتھی، تمہارا نبی نہ بہکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو بھی کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جب وحی الہی ہوتی ہے تبھی بولتا ہے۔ یعنی نبی کا جو بھی ارشاد ہے وہ مرضی معبود کے مطابق ہے، حکم پروردگار کے مطابق ہے، وحی الہی کے مطابق ہے۔ نبی ہمارے اور آپ کی طرح سے نہیں تھے کہ رشتہ داری کی بنا پر، نواسا ہونے کی بنا پر، بھائی ہونے کی بنا پر، داماد ہونے کی بنا پر، بیٹی ہونے کی بنا پر فضیلت بیان کر دی۔ نہیں، جو جس کا حقدار تھا، جو جس کا مستحق تھا، جو جن فضیلتوں کا حامل تھا، وہ فضیلتیں نبی اکرم نے بیان فرمائی، اور قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے کہیں پر یہ کہا جو کہ نہایت واضح، روشن اور برابر وہ آیت سنتے رہتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے
کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یا یہ کہ دوسرے مقام پر قرآن اعلان کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ کرے، پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یا دوسرے مقام پر اس انداز سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو نماز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اس سے مراد مولائے کائنات ہیں۔ یا دوسرے مقام پر قرآن یہ کہہ رہا ہے اہل بیت کے حوالے سے اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یا دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم کو، اسیر کو اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یا کہیں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ یہ وہ ہیں کہ جب اللہ سے عہد کرتے ہیں یا نذر کرتے ہیں اس نذر کو پورا کرتے ہیں۔ یا کہیں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ اور کہیں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے پیغمبر اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو تم پر پہلے نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔ کہیں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے جب اعلان ولایت ہو گیا، ابھی منبر سے پیغمبر اترے بھی نہ تھے کہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کیا، اپنی نعمتوں کو تمام کیا اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا۔ یا اسی طرح سے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کے بارے میں کہ جو کافرین کے لیے نازل ہونے والا ہے اور اس کو کوئی دفع کر نہیں سکتا ہے، کہ اس کے لیے تھا یہ عذاب کہ جس نے آ کر کے نبی اکرم سے یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے کہا ہے، اور اگر آپ نے یہ اللہ کی طرف سے اعلان ولایت علی کیا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب نازل ہو جائے۔ عذاب نازل ہوا اور وہیں پہ اس کا بھی نام حارث ہے، حارث وہیں پر فنا ہو گیا۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کی لا تعداد آیتیں ہیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن نے اس انداز میں اہل بیت کا تعارف کرایا، اب نبی اکرم نے بھی اسی طرح سے تعارف کرایا تاکہ جانیں کہ قرآن کس کے ذریعے سے سمجھیں گے اور اسلام کس کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے، شریعت کے احکام ہمیں کس کے ذریعے معلوم کرنا ہے۔ لہٰذا نبی بتا گئے، بیان کر گئے، آخری وقت تک یہ کہتے رہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو حوض کوثر
پر میرے پاس پہنچو گے اور کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ نبی اکرم نے بارہا ارشاد فرمایا، اور اسی طرح سے نبی اکرم نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا، مولا کائنات کے بارے میں فرمایا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جدا گانا طور پر آپ نے فرمایا بس چند حدیثیں پیش کروں گا۔ آپ نے جہاں پر علی کا تعارف کرایا وہاں پر یہ کہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اور پھر کہیں پر فرمایا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے مقام پر یہ فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ علی کی محبت تقوی و ایمان ہے اور علی سے بغض کفر و نفاق ہے۔ اور اسی طرح سے لا تعداد نبی کے ارشادات مولا کائنات کے متعلق ہیں۔ اسی طرح سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں فرمایا، اما ابنتی فاطمہ، تو میری بیٹی فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہی قرۃ عینی، فاطمہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، وثمرۃ فؤادی، اور فاطمہ میرے دل کا میوہ ہے، میرے دل کا پھل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فاطمہ کون ہے؟ وہی روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری روح ہے جو میرے پہلو میں ہے۔ اور اسی طرح سے شہزادی کونین کے سلسلے میں نبی اکرم نے فرمایا، امام حسن امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اگر زحمت نہ ہو، چونکہ اندھیرا ہے، آپ لوگ تھوڑا سا قریب آ جائیے تاکہ دکھائی تو پڑے کہ میں پڑھ رہا ہوں، سننے والے بھی موجود ہیں۔ معاف کیجئے گا زحمت نہ ہو تو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیجئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم نے اہل بیت کا تعارف ایک ایک کر کے کرایا، اجتماعی طور پہ بھی، یعنی تمام اہل بیت کا ایک ساتھ بھی، اور الگ الگ بھی مولا کائنات کی شان میں الگ حدیثیں، فاطمہ زہرا کی شان میں الگ حدیثیں، امام حسن امام حسین کی شان میں الگ حدیثیں۔ ابھی جو عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم نے یہ فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور کہیں پر یہ فرمایا، الحسن والحسین ریحانتایا من ہذہ الدنیا، حسن و حسین میرے دنیا کے دو خوشبودار پھول ہیں۔ اور کہیں پر یہ فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین منی بمنزلۃ السمع والبصر، حسن و حسین میرے لیے آنکھ اور کان کی منزلت پر ہیں۔ اور کہیں پر یہ فرما رہے ہیں، الحسن والحسین اکرم من دخل الجنان، حسن و حسین ان تمام سے بہتر ہیں، افضل ہیں جتنے جنت میں داخل ہوں گے۔ من دخل الجنان، جو جنت میں داخل ہوں گے ان سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ حسن و حسین علیہم السلام ہے۔ اور کہیں پر تنہا امام حسین کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من حسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پہلا جملہ تو واضح ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دوسرا جملہ جو ہے کہ میں حسین سے ہوں، نانا حسین سے ہو، یہ کس وجہ سے ہے؟
کہ نانا حسین سے، وہ اس لیے ہے کہ نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ جو دین میں لے کر کے آیا ہوں، جو شریعت میں نے پہنچائی ہے، جس دین اسلام کے لیے میں نے اتنی زحمت اور مشقت برداشت کی ہے، وہ دین و اسلام جو باقی رہے گا وہ میرے حسین کے ذریعے سے باقی رہے گا۔ یا یوں کہہ دوں جو یہ کہا حسین منی و انا من حسین، و انا من حسین سے مراد یہ ہے و دینی من حسین، میرا دین حسین سے ہے، و شریعتی من حسین، میری شریعت حسین سے ہے، و کتابی، میری کتاب قرآن حسین سے ہے۔ اسی طرح سے اسلام بھی حسین سے، یہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی زحمتیں جو ہیں حسین کے ذریعے سے۔ اسی لیے تو ہم جو زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ میرا سلام ہو آدم کے وارث پر، میرا سلام ہو نوح کے وارث پر، میرا سلام ہو ابراہیم کے وارث پر، میرا سلام ہو اسماعیل کے وارث پر، میرا سلام ہو محمد عربی کے وارث پر، میرا سلام ہو امیر المؤمنین کے وارث پر، میرا سلام ہو فاطمہ زہرا کے وارث پر، خدیجۃ الکبریٰ کے وارث پر۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ حسین کے ذریعے سے تمام انبیاء کی زحمتیں باقی ہیں، ور حسین نے یہ قربانی نہ دی ہوتی تو یہ دین باقی نہ رہتا۔ تمام انبیاء نے جو زحمتیں اٹھائی تھیں، تمام انبیاء کی زحمتیں رائے گاں ہو جاتی۔ اور آگے بڑھ کر نبی اکرم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ان الحسین باب من ابواب الجنہ، حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حسین کی عظمت کو معمولی نہ سمجھیے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تمام جو جنت کے دروازے ہیں ان میں بہت ہی بھیڑ ہوگی، لیکن جو حسین کا دروازہ ہے یہاں بھیڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو بھی جائے گا تیزی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کہا آگاہ ہو جاؤ، ان الحسین باب من ابواب الجنہ، حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ من عاندہ حرم اللہ علیہ رائحۃ الجنہ، جس نے حسین سے دشمنی کی، جس نے حسین کا بغض اپنے دل میں رکھا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ حرم اللہ علیہ رائحۃ الجنہ، یعنی جنت کی خوشبو بھی اس کے مشام تک نہیں پہنچ سکے گی جس نے حسین سے دشمنی کی۔ اور نبی اکرم نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین کشتی نجات ہیں۔ اور کہیں پر فرمایا انا للحسین فی بواطن المؤمنین معرفۃ مکنونہ، حسین کے سلسلے میں مومنین کے دلوں میں پوشیدہ معرفت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں مومنین کے دلوں میں پوشیدہ معرفت ہے، یا جیسا کہ یہ فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دل میں رکھی ہے، اور جو بھی حسین کا نام سنتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے چھٹے امام سے ایک شخص نے آ کر کے سوال کیا مولا میں کیسے جانوں کہ میں حق پر ہوں، میں کیسے اپنے آپ کو جانوں، چونکہ طرح طرح کے عقیدے ہیں، نظریات ہیں، اس وقت طرح طرح کے عقیدے اور نظریات تھے، میں کیسے اپنے کو سمجھوں کہ میں حق بجانب ہوں اور حق پر ہوں۔ معیار کیا بتایا؟ چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام نے
معیار یہ بتایا کہ جب حسین کا نام تمہاری زبان پہ آئے، حسین کا نام سنو، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، تمہارا دل نام حسین سن کر ملول ہو جائے، تو تم یہ سمجھو کہ تم حق پر ہو۔ ان فی قتل الحسین حرارتا لا تبرد ابدا، حسین کی قتل کی حرارت، گرمی فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں ایسی ہے کہ جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی، ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کیوں کر ٹھنڈی ہو سکتی؟ امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ ترکت الخلق، امام حسین فرماتے ہیں ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک ولو قطعتنی فی الحب اربا اربا لما حن الفؤاد الی سواک۔ امام مظلوم فرماتے ہیں اے میرے معبود، ترکت الخلق ترا فی ہواک، میں نے پوری مخلوق کو چھوڑ دیا تیری خوشنودی کے لیے، وایتمت العیال لکی اراک، اور اپنے بچوں کو یتیم کر دیا ہے۔ اے میرے معبود، اپنے بچوں کو میں نے یتیم کر دیا اس لیے تاکہ تو راضی ہو جائے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد امام مظلوم فرماتے ہیں وَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا إِرْبًا، اگر مجھ کو تیری محبت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ، پھر بھی میرے دل کا میلان کسی اور کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام آخری وقت پر لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان پر صرف شکر ہے، صرف آپ کی زبان پہ حمد تھا، کیونکہ اللہ کی راہ میں حسین امتحان دے رہے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام سب کو قربان کر چکے، کوئی باقی نہیں بچا، اصحاب نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، انصار اپنی جان کو قربان کر چکے، اور اسی طرح سے اولاد عقیل نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آپ کی اولاد، یہاں تک کہ آپ کے بھائی ابو الفضل العباس، آخر میں آپ کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر بھی جب جام شہادت نوش کر چکا، اب حسین یک و تنہا ہے۔ کوئی حسین کی بے کسی و مجبوری کو سوچے کہ جتنے گود کے پالے ہیں، اصحاب و انصار ہیں، اولاد بھائی سب، چونکہ پورے سفر میں ایک طرف آپ کے مولا ابو الفضل عباس ہوتے تھے بھائی، اور دوسری طرف جوان کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ہوتا تھا اپنے باپ کے بغل میں۔ لیکن اب نہ وہ کڑیل جوان بیٹا ہے اور نہ اب وہ بھائی ہے۔ بھائی کے شانے نہر القمہ کے کنارے قلم ہو چکے ہیں، اور بیٹے کے سینے پہ برچی لگ چکی، بیٹا بھی جام شہادت نوش کر چکا۔ اب کوئی امام حسین کی دل کی بے چینی کا اندازہ کرے۔ ہم آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ حسین کی دل کی بے چینی کتنی بڑی ہوئی تھی کہ اب یکو تنہا ہے، تبھی تو بے ساختہ ایک مرتبہ تڑپ کر آواز استغاثہ بلند کی، مدد کے لیے ایک ایک کر کے امام حسین پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ناصر و مددگار ہے جو میری نصرت کو، میری مدد کو پہنچے؟ کیا کوئی ہے جو میری آواز استغاثہ پر لبیک کہے؟ کوئی موجود نہیں ہے۔
جو آپ کی آواز استغاثہ پر لبیک کہے، کبھی آواز دیتے ہیں اینا حبیب ابن مظاہر، اینا مسلم ابن اوسجہ، اینا زہیر ابن قین، اینا قاسم، اینا علی الاکبر، اینا ابو الفضل العباس، ایک ایک کر کے پکار رہے ہیں اے حبیب ابن مظاہر تم کہاں ہو، اے زہیر ابن قین کہاں ہو، اے مسلم ابن اوسجہ کہاں ہو، اے بھیا عباس کہاں ہو، اے بیٹا علی اکبر کہاں ہو، اے قاسم کہاں ہو، ایک ایک کر کے پکار رہے ہیں لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ دل کی بے چینی بڑھی، آپ نے ایک مرتبہ تڑپ کر کے آواز دی، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجہ مالی انادیکم، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، آج مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم سب کو نام بنا ایک ایک کر کے پکار رہا ہوں لیکن تم میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ امام حسین نے جب یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ مقتل میں شہداء کی لاشیں تڑپی اور کٹی ہوئی گردن سے آوازیں آنے لگی، لبیک لبیک یا رسول یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، ہم آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں لیکن موت نے ہمیں مجبور کر دیا۔ ایک مرتبہ کیا 70 مرتبہ ہمیں قتل کیا جاتا اور ہمارے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا اور راکھ کو ہوا میں منتشر کر دیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، تو بھی ہم آپ کی محبت سے منہ نہ موڑتے، لیکن موت نے مجبور کر دیا ہے۔ آپ کی آواز استغاثہ کا اثر یہ کٹی ہوئی گردنوں پر، لاشہائے شہداء پر یہ اثر ہوا، دوسرا اثر سن نہیں سکیں گے۔ آپ کی آواز استغاثہ کا کس پر ہوا؟ آپ کے 6 مہینے کے بچے پہ ہوا جو گہوارے میں تھا، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ حسین نے جب صدائے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا کی صدا بلند کی تو جناب علی اصغر نے باپ کی آواز استغاثہ پر، باپ کی آواز استغاثہ کو سن کر خود کو جھولے سے گرا دیا۔ ارے بیویوں میں کوہرام عظیم برپا ہوا، تمام بیویاں رونا شروع کر دی۔ تمام بیویاں جب رونے لگی، امام مظلوم ایک مرتبہ در خیمہ پر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، کیوں زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے، کیوں گریا؟ ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے بھیا 6 ماہ نے علی اصغر نے آپ کی آواز استغاثہ سن کر خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام مظلوم نے کہا اے بہن رباب سے کہو اپنے لال کو لا کر مجھے اپنی آغوش میں دے، میں جاتا ہوں اشقیاء کے مقابل میں سوال آب کرتا ہوں، ان سے پانی مانگتا ہوں، شاید کم سن بچہ سمجھ کر ترس کھا کر رحم کھا کر پانی پلا دے۔ رباب نے اپنے لال کو لا کر کے امام مظلوم کی آغوش میں دیا۔ امام مظلوم اب لے کر کے جناب علی اصغر کو اشقیاء کی طرف چلے، لیکن قدم قدم پر یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہہ تو دیا ہے لیکن میں ان سے کیسے سوال آب کروں گا، ان سے کیسے مانگوں گا؟ وہ کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی ہیں، جس نے ہمیشہ دیا ہو، کبھی کسی سے مانگا نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ نے آ کر کے پانی مانگا، لیکن پھر بھی کسی نے سیراب نہ کیا۔ تبھی تو اے میرے شیعوں امام حسین کے لیے نہایت یہ سخت تھا، تبھی تو اس وقت اپنے شیعوں کو یاد کیا، شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل
رشدی فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعوں اگر تم کربلا کے میدان میں موجود ہوتے تو میں کس طرح سے اپنے بچے علی اصغر کے لیے سوال آب کر رہا تھا، لیکن وہ سیراب نہیں کر رہے تھے۔ اے میرے شیعوں تم دیکھتے امام مظلوم جناب علی اصغر کو لے کر کے چلے، تمازت آفتاب سے بچانے کے لیے اپنے ابا کا دامن جناب علی اصغر کے اوپر منہ پہ ڈال دیا تھا۔ 6 مہینے کا بچہ ہے، کیا وجود تھا، لے کر کے چلے۔ اشقیاء یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں بیعت لینے کے لیے، لیکن امام مظلوم جب اشقیاء کے مقابل میں پہنچے، ابا کا دامن ہٹایا۔ میں کہوں گا قرآن صامت تو نہیں، لیکن قرآن ناطق کی ایک چھوٹی سی آیت تھی۔ ابا کا دامن ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد مقتل کا جملہ ہے، امام مظلوم جناب علی اصغر کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے، علی اصغر کا چہرہ اشقیاء کی طرف کیے ہوئے تھے، اور اس طرح سے چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھو کس طرح سے میرا بچہ جاں بلب ہے، افلا تنظرون الی ولدی کیف یتلظی من العطش، میرا بچہ پیاس کی وجہ سے کس طرح سے جاں بلب ہے۔ اگر تمہارے خیال میں یہ ہے کہ میں قصوروار ہوں، یہ بچہ تو قصوروار نہیں ہے، اسے پانی پلا دو۔ اب یہاں پر ایک عرب نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے، لفظ یتلظی کا معنی بیان کیا ہے کہ عرب لفظ یتلظی کب استعمال کرتے ہیں۔ امام مظلوم نے بھی یہی جملہ استعمال کیا، تم نہیں میرے بچے کو دیکھ رہے ہو کیف یتلظی من العطش، پیاس کی وجہ سے کس طرح سے جاں بلب ہے۔ مثال دے کر کے سمجھایا ہے، مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے، مچھلی پر 3 حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ طاری ہوتی ہے کہ مچھلی ادھر سے ادھر اچھلتی رہتی ہے، اور دوسری حالت یہ طاری ہوتی ہے کہ اب مچھلی اچھل نہیں سکتی ہے، اپنی ہی جگہ پہ کروٹ بدلتی رہتی ہے، اور تیسری حالت مچھلی پر یہ طاری ہوتی ہے اب نہ اچھل سکتی ہے اور نہ کروٹ بدل سکتی ہے، بلکہ بار بار اپنے منہ کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، بار بار کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ ہائے جناب علی اصغر کی یہی حالت تھی، پیاس کی وجہ سے اس طرح سے جاں بلب تھے کہ بار بار منہ کو کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ ہائے کون ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کی یہ حالت کو دیکھ کر صبر کر سکے۔ اسی لیے کہا تم میرے بچے کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے جاں بلب ہے، لیکن پھر بھی اشقیاء نے سیراب نہ کیا۔ پھر امام مظلوم نے جلتی ریت پر لٹا دیا، کہا اگر تم کو یہ ہے کہ میں خود پانی پینا چاہتا ہوں اس بچے کے بہانے، لو میں جلتی ریتی پہ لٹا دیتا ہوں، آؤ اپنے ہاتھ سے سیراب کر دو۔ لیکن کسی نے جناب علی اصغر کو سیراب نہ کیا، تو امام مظلوم نے جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا اے بیٹا علی اصغر، تم بھی تو حجت خدا کے لال ہو، اپنی حجت کو ان کے اوپر تمام کر دو۔ جناب علی اصغر نے ایک مرتبہ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد اشقیاء کی طرف رک کر کے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ ہائے علی اصغر جب اپنی زبان کو پھیر رہے تھے، اشقیاء سے بھی یہ منظر نہ دیکھا گیا، منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ اور ملا نے سوچا کہیں ہماری فوج کے اندر بغاوت نہ ہو جائے، عمر سعد نے سوچا کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ عمر سعد ایک مرتبہ رکاب کے اوپر بلند ہوتا ہے، اور بلند ہونے کے بعد آواز دیتا ہے، بس مصائب کے آخری جملے ہیں، بلند ہوتا ہے اور بلند ہونے کے بعد آواز دیتا ہے اینا اینا ہرملہ اقتا کلام الحسین، اے ہرملہ تو کہاں ہے؟ حسین
حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ہرملہ آیا، 3 پھال کے تیر کو چلے کمان میں جوڑا، چاہتا ہے رہا کرے، ہاتھ کانپا، تیر گر گیا، پھر دوبارہ جوڑا، پھر چاہتا ہے رہا کرے، ہاتھ کانپا اور تیر گر گیا، تیسری مرتبہ بھی یہی کیفیت طاری ہوئی۔ اس وقت عمر سعد نے کہا، مجھ سے اگر کوئی پوچھتا کہ سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، آج تیری یہ حالت کیوں ہے؟ اس وقت ہرملہ نے کہا، اے عمر سعد، جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تیری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہے۔ ارے پہلی مرتبہ جب میں تیر کو رہا کرنا چاہ رہا تھا، رسول خدا میرے سامنے آ گئے اور یہ کہہ رہے تھے، میرے بچے کو نشانہ نہ بنا، میرا بچہ بڑا چھوٹا ہے۔ دوسری مرتبہ یہ مرتضی آ گئے، تیسری بار فاطمہ زہرا آ گئی، چوتھی بار ہرملہ نے 3 پھال کے تیر کو چلے کمان میں جوڑا، تیر کو رہا کیا، تیر سنسناتا ہوا چلا، حلقوم علی اصغر پہ لگا۔ ہائے 3 پھال کا کہاں تیر اور کہاں باریک سی گردن، اسی لیے مقتل میں یہ جملہ آیا ہے، جناب علی اصغر اس تیر سے ذبح ہو گئے تھے، ذبح من الاذن الی الاذن، یعنی کان سے دوسرے کان کی طرف گویا ذبح ہو گئے تھے۔ تیر نے جناب علی اصغر کے گلے کو نہیں چھیدا تھا۔ امام مظلوم نے اپنے چلو کو جناب علی اصغر کے خون سے بھرا اور آسمان کی طرف پھینکا۔ اس روایت کے مطابق آسمان کی طرف گیا اور خون کا ایک بھی قطرہ زمین پہ نہ گرا۔ روایت میں مقتل میں جو آیا ہے 2 کا خون، ایک جناب علی اکبر کا خون جو امام حسین نے آسمان کی طرف پھینکا اور ایک جناب علی اصغر کا خون آسمان کی طرف پھینکا، یہ دونوں خون واپس نہیں آئے ہیں، یہ مقتل میں لکھا ہے۔ پھر امام مظلوم اب جناب علی اصغر کی میت کو سینے سے لگائے ہوئے در خیمہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس ارادے سے پھر پیچھے ہٹ جا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر۔ کل اعمال عاشورہ میں ہم آپ یہ عمل انجام دیں گے، 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے۔ وہی عمل ہے کہ امام حسین جناب علی اصغر کی میت کو لیے ہوئے خیمے کی طرف جا رہے تھے، بڑھ رہے تھے یہ کہتے ہوئے، لیکن پیچھے ہٹ جا رہے تھے یہ سوچ کر کہ رباب کو کیا جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ امام مظلوم آگے بڑھے، رباب در خیمہ پہ کھڑی تھی، آواز دیتی ہے، اے فرزند رسول کیا میرے لال کو پانی پلا لائے؟ ارے امام مظلوم کیا جواب دیتے؟ ایک مرتبہ تڑپ کر کے علی اصغر کی میت کو ماں کی آغوش میں دے دیا۔ ہائے رباب نے دیکھا من کا گلا ہوا ہے، گلا چدا ہوا ہے، رباب تڑپ جاتی ہے اور تڑپ کر کے کہتی ہے، اے بیٹا علی اصغر کیا تم جیسے بچے بھی راہ خدا میں نہر کر دیے جاتے ہیں؟ نعتم حسین